اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا اگر جنازہ پڑھائیں گے بھی تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اس کی بخشش نہیں ہونی نہیں۔ اور جب وہ بندہ فوت ہوا شخص، تو وہ آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جنازہ پڑھا دیں۔ وہ جس نے اتنے سخت الفاظ بولے تھے اور آگے درخواست کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ پڑھا دیں میرے والد صاحب کا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے کہ آپ اپنا کرتا دے دیا۔ کیوں؟ شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ بے شک ان کی نیت تو یہی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روکا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اتنے سخت الفاظ بولے تھے، آپ بھول گئے۔ کہ مجھے بتاتے اس شخص کے بارے میں، میں نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں، لیکن میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا کہ شاید اللہ پاک اسے معاف کر دیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا اگر جنازہ پڑھائیں گے بھی تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اس کی بخشش نہیں ہونی۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اخلاق دیکھیں، ایسا اخلاق جو اتنا سخت بات کر رہا ہے، جو بندہ جو شخص اتنا سخت کر رہا ہے، اس کو اپنا کرتا ہدیہ کر رہے ہیں، اس کا جنازہ پڑھانے چلے گئے ہیں، اور پتہ ہے کس کی بخشش نہیں ہو رہی، پھر بھی کہ اللہ تعالیٰ شاید اس کو بخش دے میرا جنازہ پڑھانے سے، اس امید کے ساتھ۔ اخلاق کی انتہا ہے نا جی، اخلاق کی انتہا۔ اس لیے فرمایا گیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، قیامت والے دن نامہ اعمال میں سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ بے شک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔